رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ دین کی ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہے تو ہم جتنی مرضی اچھی بلڈنگ بنا لیں وہ کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ کہ جس نے زندگی عطا کی ہے، کہ جو موت سے ہمکنار کرے گا، اور اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ سارا کچھ اسی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے موت دینی ہے، ہم نے اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، تو پھر ہم کیوں کسی اور کی عبادت کریں؟ حق بھی کس کا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ دین کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب کافر ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بہت بہت اچھے بھی ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے وہ بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی جو ہے نا وہ عمل وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ کیوں قبول؟ اگر ان کے جو اجر ہے نا، ان کے جو نیک اعمال ہیں، ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہے، وہ اللہ کے سوائے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں، کافر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کیے کی جو ہے وہ جو بھی اس کا ہوتا ہے حساب کتاب وہ دنیا میں ہی پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ کیا حق ہے؟ صحابہ اکرام نے پھر سے یہی فرمایا، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جب وہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو شرک سے بیزار ہوں تو ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یا جنت میں داخل کر دے یا عذاب نہ دے۔ مطلب یہ ہے بندے کا حق کہ اگر وہ شرک نہ کرے، لیکن اپنا حق لینے کے لیے پہلے ہمیں اللہ کا حق پورا کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے تو ہی ہمیں ہمارا حق ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں نا، جھوٹے خدا، جو شیطان، اصل میں شیطان کو کہتے ہیں طاغوت، اور جو لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے بنا لیے ہیں نا معبود، ان کو کہتے ہیں طاغوت۔ اس کے بعد جو ہے اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم جو ہیں وہ اس کی طرف وحی کرتے ہیں کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔